بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 13 ہے. اس سے پہلے 12 مکمل کر لیے ہیں. ہمارا آج کل سیگمنٹ نمبر 2 چل رہا ہے جس کے اندر ہم میٹریسز کی باتیں کر رہے ہیں اور سسٹمز آف لینئر ایکویشن بھی ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں چل ہی رہا ہے. بیسیکلی لینئر الجبرا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ریک میگ آف ٹیکنیکس، یعنی کہ کبھی سٹارٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، پھر نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں، معلوم ہے کہ پرانے ٹاپک کو بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا مضمون ہے. لینئر الجبرا تو ہے ہی، لینئر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی چیزیں ہیں. ہر سیگمنٹ جو ہے بذات خود ایک سبجیکٹ ہے. مثال کے طور سے میٹریسز جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ڈٹرمننٹ وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. خالی ڈیفینیشن سے کام نہیں چلتا، آگے بھی چلتے ہیں. اس کے بعد ویکٹر اسپیسز، ساری دنیا، فزکس، نیچرل فنامنن، سارے کے سارے جو ہے ویکٹر اسپیسز کے مرون منت ہیں. تو جناب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو ذرا سا ایک دفعہ ریوائز کر لیں کوئکلی، کیونکہ آج کل ہم میٹریسز کی باتیں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا، انورس آف اے میٹرکس معلوم کیا تھا. انورس آف اے میٹرکس جب معلوم کر لیا تھا اس کو کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا ہے نا. ہر جو چیز جو ہم بناتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا انڈسٹری میں جائیں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے میتھمیٹکس، اس میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں یوز ہوتا ہے. ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ لینئر الجبرا اس کی بڑی اپلیکیشن ہے، پہلے لیکچر میں بہت ایمفیسائز کیا گیا. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لینئر الجبرا کے، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹ کیا ہے، بال کیا ہے، وکٹس کس کو کہتے ہیں، پچ کس کو کہتے ہیں، گراؤنڈ کس کو کہتے ہیں، امپائر کس کو کہتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں پھر آپ رولز آف دا گیم بتاتے ہیں. تو ہم نے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو ایک براڈ اوور ویو دے دیا تھا. اس کے بعد ایک نیا سیگمنٹ آیا تھا جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کہاں سے آتے ہیں. کوئی بھی فزیکل فنامنن ہوتا ہے یا نیچرل فنامنن کو جب ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو دی میتھمیٹکس فارمولا تو وہ دے ٹرانسفارم انٹو میتھمیٹیکل ایکویشنز. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ایکویشن ہیں تو وہ کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ایکویشنز. اور اس کے بعد بہت سارے ایکویشنز آ جائیں تو سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز میں ہم نے ان کو الٹیمیٹلی سالو کرنا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس جو ویریبلس ہوتے ہیں یا پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس میں x1 x2 x3 xyz وغیرہ ان کی ویلیوز ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ہم کسی پرابلم کا کوئی سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. دوبارہ سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کیا کہا کہ ایک آپ کے پاس فزیکل کوئی فنامنن ہے، اس کو آپ نے اسٹڈی کیا، اس کو آبزرو کیا. کچھ چیزیں آپ کو پتا ہے، کچھ چیزیں پتا نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو پتا ہے وہ آپ کو نون ہے، جو چیزیں پتہ نہیں ہے ان نون ہے، وہ ویریبلس ہیں، ان کی ویلیوز آپ نے معلوم کرنی ہے. تو یہ جو اکویشن کو سالو کرتے ہیں الٹیمیٹلی اس کے اندر ایکس وائی زیڈ کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب جو ہم نے میٹریسز لاسٹ ٹائم پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے انورس معلوم کیا تھا، یہ ہم نے انورٹیبل میٹریسز پڑھی تھی. تو اب یہ جو انورس آف میٹرکس معلوم کرنے کا طریقہ کار آیا اس کو ہم اپلائی کریں گے آج کس کے اوپر، اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. جی ایکویشن سالو کرنے کی جب ہم نے بات کی تو آج کے جو لیکچرز کے اندر ہے آپ کو کافی ساری ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی. اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کاپی پینسل سنبھال لیں. اگر آپ کمپیوٹر پہ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ایگزامپلس میں کر رہا ہوں دیکھنے میں بڑی آسان لگے گی، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. جی یہ تو تھی تمہید. اب آگے چلتے ہیں آج کے لیکچر کے اوپر. اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کس طریقے سے لیکچرز کو ہم نے ارینج کیا، آرگنائز کیا ہے. کیا پڑھ رہے ہیں، لینئر الجبرا. لیکچر کون سا ہے، 13. پہلے کتنے کر لیے، 12. کون سا سیگمنٹ چل رہا ہے، سیگمنٹ نمبر 2. ٹھیک ہے نا، سیگمنٹ نمبر 2 جس میں ہم کیا کر رہے ہیں، میٹرکس الجبرا پڑھ رہے ہیں، یعنی میٹریسز کے بارے میں، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، انورس اینڈ سو آن سو فورتھ. آگمنٹڈ میٹرکس، یہ ساری کی ساری چیزیں، ٹرانسپوز، انورس، انورس آف اے ٹرانسپوز، ٹرانسپوز آف انورس اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آج کریں گے، میٹرکس الجبرا کی ہی بات ہے. آگے چل رہے ہیں ہم
آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کریکٹرائزیشن آف انورٹیبل میٹریسز. یعنی کہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم میٹریسز پڑھی تھی, انورٹیبل میٹریسز کی بات کی تھی, یہ کون سی میٹریسز ہیں یعنی جن کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں. دو طرح کی میٹریسز ہیں. اگر آپ چاہیں تو بڑے آسانی سے میٹریسز کی دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک میٹریسز, ایک کلاس وہ ہے جس کے اندر آپ اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں, اور دوسری کلاس وہ ہے جس کے اندر آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے. تو ایک انورٹیبل میٹریسز اور دوسری سائڈ پہ نان انورٹیبل میٹریسز, یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ان کو سنگولر میٹریسز جن کا آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے. تو ایک طرف سنگولر میٹریسز ہو گئی, دوسری طرف نان سنگولر میٹریسز ہو گئی. تو نان سنگولر میٹریسز زیادہ اچھی ہوتی ہیں جن سے آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں, جس سے اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. لیکن ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے, اگر امتحان میں سوال کرنا ہے اور سنگولر میٹرکس آ گئی اور انورس معلوم کرنا ہے تو فوراً کہہ دیں گے کہ جی اس کا تو انورس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, ہمارا جواب کمپلیٹ ہو گیا, 10 نمبر پورے مل جائیں. ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں زیادہ تر انورٹیبل میٹریسز کی بات کرتے ہیں. تو یہی آج کا ٹاپک ہے کہ وہی جو ہم نے لاسٹ ٹائم انورٹیبل میٹریسز کی بات کی تھی, یعنی وہ میٹریسز جو کہ نان سنگولر ہے. نان سنگولر کب ہوتی ہیں؟ جب ہم نے بتایا تھا کہ میٹرکس آپ کے پاس ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اسکوائر میٹرکس ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ اسکوائر میٹرکس کا اگر آپ ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اور ڈیٹرمنٹ کی اگر ویلو کیلکولیٹ کریں تو زیرو نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنی میٹریسز کی پوری دنیا ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک طرف ہم نے کہا سنگولر میٹریسز اور دوسری طرف ہم نے کہا نان سنگولر میٹریسز. سنگولر میٹریسز کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں یہ نان انورٹیبل, یعنی ان کا انورس آپ معلوم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں معلوم کر سکتے؟ کیونکہ اس کا ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو آ جاتی ہے. ان ادر ورڈس کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس میٹرکس کا اگر آپ ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اور ڈیٹرمنٹ کی ویلو اتفاق سے زیرو آ جائے تو اسے کہتے ہیں ہم سنگولر میٹرکس یا نان انورٹیبل میٹرکس. یہ الگ کر دیجیے گا. دوسری طرف اگر آپ میٹرکس لیں اور اس کا ڈیٹرمنٹ لیں اور ڈیٹرمنٹ کی ویلو کیلکولیٹ کریں اور کوئی آپ کے پاس جواب آ جائے, کوئی نمبر آ جائے, کمپلیکس نمبر آ جائے, کچھ بھی کوئی نمبر آ جائے, کوئی ویلو آ جائے اور وہ نان زیرو ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میٹرکس جو ہوگی نان سنگولر ہوگی, اس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہوگا, اس لیے اس کو کہتے ہیں انورٹیبل میٹرکس. ٹھیک ہے, تو ہم نے انورٹیبل میٹریسز کو الگ کر دیا اور نان انورٹیبل میٹریسز کو الگ کر دیا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں انورٹیبل میٹریسز کی, جس کی لاسٹ ٹائم ہم نے طریقہ کار معلوم کیا تھا کہ کیسے ہم اس کا انورس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اے ایکس از اکول ٹو بی. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے ایکس اکول ٹو بی کہاں سے آ گیا؟ جی یہ وہی آپ کے پاس میٹرکس اکویشن ہے یا ویکٹر اکویشن, اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھ دیا ہے. یہ آپ کے پاس سسٹم آف لینئر اکویشن کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا ہے میٹرکس فارم میں. تو اے ایکس از اکول ٹو بی اگر آپ کے پاس ایک سسٹم آف لینئر اکویشن ہے تو اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا, اس کا جواب ہوگا ایکس از اکول ٹو اے انورس بی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جی بالکل صحیح کہ لیفٹ سائڈ سے آپ نے اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیا, یعنی اے انورس سے ملٹیپلائی کیا تو کیا ہوگی آپ کے پاس اے انورس انٹو اے بی از اکول ٹو اے انورس ایکس. اب اے انورس کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا؟ آئی آئے گا, اور آئی کو پھر بی سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس بی آ جائے گا. خالی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بی رہ گیا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اے انورس ایکس. بڑی عقل مندی سے آپ نے کہا کہ جی بی از اکول ٹو اے انورس ایکس, کہ آپ اگر اے انورس معلوم کر سکتے ہیں اور ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کچھ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اے ایکس اکول ٹو بی تھا نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے انورس معلوم کرنا ہے اور اس کو بی سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویکٹر دیا ہوا ہے. یہ طریقہ کار ہم نے کرنا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی شاید کسی وقت کیا ہوگا جی, اگر آپ نے ڈفرینشیل اکویشن پڑھی تو شاید وہاں پہ سالو کیا ہو. اینڈ دوبارہ سے ہم کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو فارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ آج کے اس میں ایکسرسائز کافی ہیں, کوشچنس کافی ہیں, دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کرنا بھی ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ہمارے پاس پہلا جو آرٹیکل ہے وہ کیا ہے؟ سالونگ لینئر سسٹمز بائی میٹرکس انورشن. یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی بالکل صحیح کہی تھی کہ اب ہم نے جو لینئر سسٹم ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اور کس طرح سے سالو کرنا ہے؟ بائی میٹرکس انورشن میتھڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میٹرکس انورشن, انورس معلوم کرنا ہے. اگر آپ نے وہ آگمنٹڈ میٹرکس والا طریقہ کار یاد کیا ہوا ہے تو بڑا آسان ہے. کیسے کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میں بتا دوں
نارملی ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنا لیتے ہیں. جو میٹرکس دیا ہوا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نان سنگولر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, انورٹیبل ہونا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میٹرکس کو لکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آئی کو لکھتے ہیں, اس کے اندر سیم رو آپریشن استعمال کرتے جاتے ہیں, اور جو آئی یونٹ میٹرکس ہے یہ فردر ایلیمنٹری میٹرکس بنتے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ جو آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہوتا ہے یہ آئی بن جاتا ہے, اور آئی جو آخر میں جا کے جو جواب آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اے انورس, اور ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اے انورس انٹو اے جو ہے ہمارے پاس آئی کے برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نا وی ول سالو سسٹم آف لینئر اکویشن بائی میٹرکس انورشن میتھڈ, ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے. یہ ایک تھیورم ہے آپ کے پاس پہلی چیز, اور یہی ساری پوری جو آج کی لیکچر ہے, یہ پورا جو لیکچر ہے آج کا, پوری ڈسکشن کا بیسک اور بیس ہے یہ. Once again I'll try to explain this theorem which is going to come on the screen now is the base of the whole lecture today. اگر یہ چیز کلیئر ہے تو آگے صرف ایکسرسائز ہی کرتے جانے. آپ کے اسکرین پہ آئے گا, اس کا پروف آئے گا, یہ دیکھ لیجیے. The theorem is, if A is an invertible n by n matrix, then for each B in Rn, the equation Ax is equal to B has the unique solution which is given by x equal to A inverse B. The proof is, take any B in Rn. Now a solution exists because when A inverse B is substituted for x, we get Ax is equal to A into A inverse B into B is equal to I into B is equal to B. Therefore, we can say that A minus A inverse B is a solution. What we can say that A inverse B is a solution. To prove that the solution is unique, we show that if U is any solution, then U in fact must be A inverse B. If AU is equal to B, we can multiply both sides by A inverse. We get A inverse into AU is equal to A inverse B. That is A inverse A تو I ہوتا ہے نا, I into U is equal to A inverse B, اور U is equal to A inverse B. ٹھیک ہے جی. یہ تھیورم تھا, بڑا سمپل سا تھا, اسٹریٹ فارورڈ تھا, ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, لیکن پھر فارملائز کیا کہ اگر آپ کے پاس اے ایکس از اکول ٹو بی کوئی ایک اکویشن ہے, میٹرکس اکویشن, تو اس کا سولوشن کیا ہوگا, ایکس از اکول ٹو اے انورس بی, اور یہ جو سولوشن ہوگا یہ یونیک سولوشن ہوگا. یعنی کہ الٹیمیٹلی کیا کرنا ہوگا, ہم نے اے انورس معلوم کرنا ہوگا, جو جواب آئے گا اس کو ہم بی سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو یہ تھیورم آپ کو پوری گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کسی اکویشن کو سالو کرنے کے لیے. کون سی میٹرکس اکویشن اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہو, provided A is invertible, A is n by n, n is non-singular. جناب آگے چلیں. آگے ہمارے پاس دو ایگزامپلس ہیں. ان دو ایگزامپلس کو ہم سالو کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ ایگزامپلس ہیں کیا, اس کو سالو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سالو کیجیے گا. تھوڑا سا میں سلو چلوں گا لیکن تاکہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں, کیونکہ اس میں کافی ساری رو آپریشنس کرنی ہے. بیسیکلی وہی چیز ہے, فنڈامنٹل چیز ہے کہ اگر رو آپریشنس آپ کو آتی ہیں, آپ اس کے اندر ماسٹر ہیں, تو پھر آپ جلدی سے سالو کر لیں گے. وہی الٹیمیٹلی پہلے کیا کرنا ہے, پہلے ایشیلون فارم بنانا ہے, پھر ریڈیوس ایشیلون فارم بنانا ہے, اور الٹیمیٹلی اس اے کو ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو اے یونٹ میٹرکس, تاکہ آپ کے پاس اے انورس آ جائے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اے انورس کو بی سے ملٹیپلائی کریں گے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. جواب کیا آئے گا, ایکس. اگر 3 ڈائمینشن میں x1 x2 x3 تو جواب 3 ویلیوز آ جائیں گی, 4 میں تو x1 x2 x3 x4 آ جائیں گے. جی جناب دیکھیے ایگزامپلس آپ کے پاس آتی ہیں, ایگزامپلس 1 and 2. Example 1 is, we have to solve the system which is given by x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 5. The second equation is 2x1 plus 5x2 plus 3x3 is equal to 3. The third equation is x1 plus 8x3 is equal to 17. And we have to solve this system by inversion method. تو پہلی چیز کیا ہے, first of all we try to write the system in the form of Ax is equal to B, where A is equal to the matrix 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. The column vector x is equal to x1, x2, x3, B is equal to 5, 3, 17.
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وی کیلکولیٹ دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے. ناؤ دا ڈیٹرمنٹ اے از اکول ٹو 40 minus 2 into 16 minus 3 plus 3 into 0 minus 5 will give you 40 minus 26 minus 15 is equal to minus 1. This is non-zero. We have calculated the value of determinant A, which is minus 1. It is non-zero. Therefore, we can say that A is invertible. اب کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں؟ جب یہ ہمارے پاس انورٹیبل میٹرکس پروو ہو گئی تو وی پروسیڈ ٹو فائنڈ دا انورس آف دس میٹرکس بائی دی انورشن الگوریتھم وچ وی اسٹڈیڈ ان لیکچر نمبر 12. ٹھیک ہے نا، جس کے اندر ہم نے ایک طریقہ کار پڑھا تھا جس میں انورس معلوم کرنے کا کسی میٹرکس کا، یا انورشن الگوریتھم کے تحت ہم نے آگمنٹڈ میٹرکس بنائی. وہ کیا ہو گئی آپ کے پاس؟ That is 1 2 3 1 0 0 2 5 3 0 1 0 1 0 8 0 0 1. اب ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہ ہمارے پاس جو میٹرکس اے دی ہوئی ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ٹو ایشیلون فارم، دین ریڈیوس ایشیلون فارم، اینڈ دین ٹو اے یونٹ میٹرکس. تو پہلی چیز دیکھیں، پہلے اسٹیپ میں کیا کریں، آپ کے پاس فرسٹ رو میں پہلا ایلیمنٹ 1 ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ پہلے کالم میں 0 0 لے کے آئیں. جو رو آپریشن ہے وہ اس طرح سے ہوں گی -2r1 + r2، یعنی کہ r1 کو آپ کیا کریں -2 سے ملٹیپلائی کریں اور r2 کے اندر ایڈ کر دیں. اسٹیپ کو غور سے دیکھیں کہ r1 جو فرسٹ رو ہے اس کو -2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور جو جواب آئے گا وہ سیکنڈ رو کے اندر ایڈ کر دینا ہے. The second row operation will be -1 times r1 plus r3. That is, you multiply the first row by -1. Whatever the answer you get, you add this into the row 3, that is third row. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ ریوائز آگمنٹڈ میٹرکس یا ریڈیوسڈ آگمنٹڈ میٹرکس will be 1 2 3 1 0 0 0 1 -3 -2 1 0 0 -2 5 -1 0 1. پھر کیا کریں آپ اپلائی کریں. اب سیکنڈ رو کو آپ ایسا کریں 2 سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس دوسری ایک میٹرکس آئے گی جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر اب آئی ہے. ٹھیک ہے نا. Now what is the revised matrix is 1 2 3 1 0 0 0 1 -3 -2 1 0 0 0 -1 -5 2 and 1. اب یہ جو آپ کے پاس میٹرکس آئی ہے، اگر آپ اتفاق سے تھرڈ رو کو -1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس ایک ایشیلون فارم کی میٹرکس بن جائے گی. جی، ملٹیپلائی تھرڈ رو بائی -1 یو ول گیٹ 1 2 3 1 0 0 0 1 -3 -2 1 0 0 0 1 5 -2 -1. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ رو کو اگر آپ دیکھیں، سیکنڈ رو کے تھرڈ ایلیمنٹ کو ہم نے 0 کرنا ہے. اسی طرح سے فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ہم نے 0 کرنا ہے اور فرسٹ رو کے تھرڈ ایلیمنٹ کو ہم نے 0 کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک یونٹ میٹرکس آ جائے. تو ہم کرتے ہیں، پہلے 2 اسٹیپ میں کریں گے. پہلا اسٹیپ ایسا کریں کہ آپ رو 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ملٹیپلائی تھرڈ رو بائی 3، واٹ ایور دا آنسر یو گیٹ ایڈیڈ ان R2 سیکنڈ رو میں، دیٹ از 3R3 + R2 اینڈ ایٹ دا سیم ٹائمس -3R3 + R1. یعنی کہ ایک اسٹیپ ہم یہاں کر رہے ہیں صرف، جس میں ہم تھرڈ کالم کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ ایلیمنٹ کو 0 بنائیں گے. تو یہ آپریشن استعمال کی، وی گیٹ 1 2 0 -14 6 3 0 1 0 13 -5 -3 0 0 1 5 -2 -1. تو یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ریڈیوس ایشیلون فارم کی قریب
پہنچ رہی ہے. پھر ایسا کریں آگے ایک اور آپریشن کر دیں. دیٹ آپریشن از یو ٹیک دا سیکنڈ رو, ملٹیپلائی دس ود -2. وٹ ایور دا آنسر یو گیٹ, یو ایڈ دس ان ٹو دا فرسٹ رو. Mathematically what we are saying that -2 times R2 plus R1 will give us 100 minus 40 16 9 0 1 0 13 minus 5 minus 3 0 0 1 5 minus 2 minus 1. Therefore we can say that A inverse is equal to -40 16 9 13 minus 5 minus 3 5 minus 2 minus 1. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہے, A inverse. I read it again. -40 16 9 13 minus 5 minus 3 5 minus 2 minus 1. اب جو A inverse آ گیا ہے اس کو کیا کریں آپ, you multiply this A inverse with B. A inverse B is equal to what? -40 16 9 13 minus 5 minus 3 5 minus 2 minus 1 to be multiplied with 5 3 and 17 will give us 1 minus 1 2. کیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 1 minus 1 2. یہ کس کی ویلیو آ گئی, آپ کے پاس x کی ویلیو آ گئی. Therefore we can say that x1 is equal to 1, x2 is equal to -1 and x3 is equal to 2. جی آپ نے ساتھ ساتھ ایگزامپل کر لی. اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن تھی, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا AX equal to B فارم میں. ہم نے دیکھا کہ A ہمارے پاس کیا چیز ہے, X ہمارے پاس کیا چیز ہے, B کیا چیز ہے. پھر ہم نے A کو لیا, ہم نے چیک کیا کہ یہ اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہے, ڈیٹرمنٹ ہم نے معلوم کیا, اس کی ویلیو معلوم کی, تو ہم نے دیکھا وہ -1 آ گیا تھا, اور ہم نے کہا دس از ناٹ اکول ٹو 0. تو اس لیے یہ جو میٹرکس ہے ہمارے پاس یہ انورٹیبل میٹرکس ہے, یا اسے کہتے ہیں ہم نان سنگولر میٹرکس ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے وہ انورشن الگوریتھم جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم نے A کو ساتھ لکھا, اس کے ساتھ ساتھ I, اور آپریشن کرتے چلے گئے. اس کو I میں ٹرانسفارم کر دیا, اس کو ہم نے کس میں کر دیا, A انورس میں ٹرانسفارم کر دیا, تو ہمارے پاس جواب آ گیا. پھر کیا کیا, A انورس کو ہم نے B سے ملٹیپلائی کیا, تو ہمارے پاس X کی ویلیو آ گئی. آگے چلتے ہیں, دوسری ایگزامپل کرتے ہیں. جی ایگزامپل نمبر 2, we have to solve the system x1 plus 6x2 plus 4x3 is equal to 2, 2x1 plus 4x2 minus x3 is equal to 3, minus x1 plus 2x2 plus 5x3 is equal to 3 by inversion method. تو ہم نے اس کو سالو کرنا ہے سسٹمز آف لینئر اکویشن کو. کیسے, بائی انورشن میتھڈ سے. Now this system can be written in the matrix form which is AX equal to B. Here A is equal to 1 6 4 2 4 minus 1 minus 1 2 5. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کرنا ہے اس میٹرکس A کا. تو ڈیٹرمنٹ A is equal to 1 into 20 plus 2 minus 6 into 10 minus 1 plus 4 into 4 plus 4. I have expanded this determinant with the help of first row. So therefore the value of the determinant is equal to 22 minus 54 plus 32. The value of the determinant is 54 minus 54 and that is equal to 0. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ the determinant is 0, the matrix is singular or this is not invertible. Therefore the inversion method cannot be used. آپ کے پاس اب ایک تھیورم ہے, اس کو بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ. If AX is equal to 0 is a homogeneous linear system of n equations. اب یہ جو آپ کے پاس ہے یہ homogeneous linear system of n equations in n unknown, then the system has only the trivial solution if and only if the coefficient matrix A is invertible. I read it again. If AX is equal to 0 is a homogeneous linear system of n equations in n unknowns, then the system has only the trivial solution if and only if the coefficient matrix is invertible. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک نیا تھیورم ہے, اور اس تھیورم کو ہم دیکھ لیں. یہ بڑا سادہ سا تھیورم ہے. یہ آپ کی اسکرین پہ کیا چیز آئی تھی, دو چیزیں آئی تھی. پہلے تو ایگزامپل نمبر 2 تھی,
جو ہم نے چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو میٹرکس اے تھی وہ ہمارے پاس سنگولر آ گئی یا نان انورٹیبل. تو اس لیے جو ہمارے پاس انورشن الگورتھم ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا ویری گڈ, اور ہم نے وہیں پہ اسٹاپ کیا, اس کا سولوشن آگے معلوم ہی نہیں کیا کیونکہ آگے ہم چل نہیں سکتے تھے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی, ایک تھیورم بتایا. یہ تھیورم جو تھا ہوموجینئس لینئر ایکویشنز کے بارے میں تھا کہ اگر آپ کے پاس اے ایکس از اکول ٹو 0 ہے اور اگر آپ کے پاس میٹرکس اے انورٹیبل ہے تو اس کا ایک ٹریویل سولوشن ایگزسٹ کرے گا. اور یہی چیز جو ہے نا ہم نے اس ایگزامپل کے اندر, جو ایگزامپل نمبر 3 ہے, اس میں السٹریٹ کی ہے اور اس میں بتایا کہ جی یہ کس طریقے سے ہولڈ کرتا ہے جس وقت کہ ہمارے پاس سسٹم آف ہوموجینئس لینئر ایکویشن ہے. ٹھیک ہے نا. ہوموجینئس میں کیا فرق ہوتا ہے اور نان ہوموجینئس کے اندر؟ ہوموجینئس میں رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس 0 0 0 ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جو ویکٹر آپ کے پاس بی ہوتا ہے یہ ایک 0 ویکٹر ہوتا ہے. یہ تھیورم میں نے آپ کو بتا دیا کوئکلی اور اس کو آپ نے دیکھ لیا, امید ہے کہ یاد کر لیا ہوگا کہ یہ کس کے بارے میں, اے ایکس اکول ٹو 0 کے بارے میں ہے. اور اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اے آپ کے پاس انورٹیبل ہوگی تو آپ کے پاس سولوشن جو ہے وہ کون سا ہوگا, ٹریویل سولوشن ہوگا, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایگزامپل 3 ہے کس کے بارے میں, ہوموجینئس سسٹمز ود انورٹیبل کوفیشنٹ میٹرکس. یہ آپ کے پاس جو کوفیشنٹ میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس انورٹیبل ہے تو اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. یہ ہمارے پاس ایگزامپل 3 ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ اب آئے گی. اگر آپ کے پاس ایک ہوموجینئس لینئر سسٹم اس طرح سے دیا ہوا ہو which is x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 0, 2x1 plus 5x2 plus 3x3 is equal to 0, x1 plus 8x3 is equal to 0. اگر غور سے دیکھیں تو ہم نے ایگزامپل 1 میں جو میٹرکس کی تھی جہاں پہ ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کیا تھا وہاں پر یہ بالکل یہی سیٹ آف ایکویشنز تھیں, لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہاں پر کچھ نمبرز تھے لیکن یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 0 ہے. تو یعنی ان جو ہمارے پاس اس وقت وہاں پہ نان ہوموجینئس لینئر سسٹم تھا, اب یہ جو سسٹم ہے اسی سسٹم کا ہوموجینئس لینئر سسٹم ہے. اس کا اگر آپ فوراً کیا کریں, پہلے میٹرکس معلوم کریں, میٹرکس آف کوفیشنٹ وہ آئے گی A is equal to 1 2 3 2 5 3 1 0 8. It is the same matrix which we obtained in example 1 where we proved that this is an invertible matrix. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم نے پروف کیا تھا کہ یہ ایک انورٹیبل میٹرکس ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیون ہوموجینئس لینئر سسٹم ہے it will have only the trivial solution, there will not be any non-trivial solution. تو یہی فوراً اس تھیورم کی جو ہم نے تھیورم ابھی آپ کو بتایا تھا یہ اس کی اپلیکیشن ہے اس ایگزامپل 3 کے اندر. جی آپ نے یہ ایگزامپل دیکھی, بڑی سادہ سی تھی, بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی. یہ ایگزامپلز جو ہیں امتحان میں شاید آ سکتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں. اگر آ جاتی ہیں تو سالو کرنا آسان ہوتا ہے, میتھمیٹیشینس کی عیاشی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ عیاشی کی بات کی تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ کیا آپ نے میٹ لیب یا میپل یا میں نے آپ کو بتایا تھا لینئر الجبرا ٹول کٹ کی بات کی تھی, وہ دیکھنا شروع کیا, اس کو استعمال کرنا شروع کیا. کو استعمال کریں اور خاص کر کے میٹرکس انورشن کو کیلکولیٹ کریں. جو جواب آپ کے پاس آیا, میں تو بڑی چھوٹی سی 3x3 میٹرکس لی ہے, آپ لے کے دیکھیں 10x10 50x50 میٹرکس. ٹھیک ہے, ضرور کریے گا. اب دیکھتے ہیں اگلی ایگزامپل. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے. یہ بھی اسی ٹائپ کی کچھ ایگزامپل ہے. آج جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے میٹرکس انورشن کرنا ہے اور سولوشن آف لینئر ایکویشنز معلوم کرنی ہے. یہ آپ کے اسکرین پہ اب آئے گی. Example 4 is we have to solve this set of equations which is given by x1 plus x2 plus x3 is equal to 8, 2x2 plus 3x3 is equal to 24, 5x1 plus 5x2 plus x3 is equal to 8. اس کو سالو کرنا ہے. کیسے سالو کریں گے یہ دیکھیے. سب سے پہلے آپ کیا کریں, a, x اور b لکھیں. The matrix A is equal to 1 1 1 0 2 3 5 5 1, x is equal to x1 x2 x3 and column vector b is equal to 8 24 8.
پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ڈیٹرمنٹ اے معلوم کریں، یعنی اے جو میٹرکس ہے اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں، اس کو ایکسپینڈ کریں، فرسٹ کالم کی مدد سے کر سکتے ہیں، فرسٹ رو کی مدد سے کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے فرسٹ رو کی مدد سے کیا ہے. دیٹ از اکول ٹو 1 انٹو 2 مائنس 15 مائنس 1 انٹو 0 مائنس 15 پلس 1 انٹو 0 مائنس 10 دیٹ از اکول ٹو مائنس 13 پلس 15 مائنس 10 will give you minus 8 and this is not equal to 0. تو ہم کیا کریں گے؟ کہہ سکتے ہیں کہ جی A is invertible, A is non-singular. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کیونکہ اب اس کی ویلیو ہم نے دیکھ لی ڈیٹرمنٹ A کی کہ وہ 0 نہیں ہے. We can find the inverse or we can apply the inversion algorithm. لکھ لیجئے میٹرکس A اور I3 کو سائملٹینیسلی ایک ساتھ ساتھ لکھ لیجئے. تو ہمارے پاس آگمنٹڈ میٹرکس ول بی 1 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 5 5 1 0 0 1. ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تھرڈ رو کے اندر آپ کے پاس جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ 5 ہے، اس کو کسی صورت سے غائب کریں. کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ کہ فرسٹ رو کو آپ -5 سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ میں ایڈ کر دیں. دیٹ از -5 ٹائمس R1 پلس R3 will give you the modified matrix as 1 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 minus 4 minus 5 0 1. اب یہ تو کافی اچھی میٹرکس آ گئی. اب ایسا کریں، صرف سیکنڈ رو میں سیکنڈ ایلیمنٹ کو 1 کر دیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ سیکنڈ رو کو آپ نے 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں یا 2 سے ڈیوائڈ کر دیں، ایک ہی بات ہے. تو آپ کے پاس نئی میٹرکس ریڈیوس فارم میں آ جائے گی 1 1 1 1 0 0 0 1 3/2 0 half 0 0 0 minus 4 minus 5 0 1. نیکسٹ رو آپریشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ ایسا کریں کہ سیکنڈ رو کو لیں، اس کو -1 سے ملٹیپلائی کریں اور R1 میں ایڈ کر دیں. ان ادر ورڈس -1 times R2 plus R1 will give you 1 0 minus half 1 minus half 0 0 1 3/2 0 half 0 0 0 minus 4 minus 5 0 1. اب آپ کے پاس فرسٹ 2 کالمس تو ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ کالم تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تھرڈ رو کو 4 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، یعنی -4 سے ڈیوائڈ کریں یا -1/4 سے ملٹیپلائی کریں. ونس اگین واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، وی ول ملٹیپلائی تھرڈ رو بائی -1/4 or in other words -1/4 times R3 will give us 1 0 minus half 1 minus half 0 0 1 3/2 0 half 0 0 0 1 5/4 0 minus 1/4. تو یہ آپ کے پاس ایک فردر ریڈیوس میٹرکس آ گئی، آگمنٹڈ میٹرکس آ گئی. نیکسٹ اسٹیپ میں ایسا کریں کہ آپ کے پاس 2 آپریشن کر لیں ساتھ ساتھ. پہلی آپریشن میں ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس رو 3 ہے اس کو آپ -3/2 سے ملٹیپلائی کر کے رو 2 کے اندر ایڈ کر دیں. دوسری اسٹیپ میں، دوسری آپریشن کے اندر اسی رو 3 کو لیں، 1/2 سے ملٹیپلائی کریں اور R1 میں ایڈ کر دیں. تو دونوں آپریشن اگر آپ سائملٹینیسلی کریں گے، کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ کے پاس جو ریوائزڈ ریڈیوسڈ آگمنٹڈ میٹرکس آئی وہ اس طرح سے ہوگی 1 0 0 13/8 -1/2 -1/8. پھر پڑھتا ہوں 1 0 0 13/8 -1/2 -1/8. سیکنڈ رو ول بی 0 1 0 -15/8 1/2 3/8. And finally the third row will be 0 0 1 5/4 0 -1/4. Therefore we can say that A inverse is equal to what? A inverse is equal to 13/8 -1/2 -1/8 -15/8 half 3/8 5/4 0 -1/4. اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ فوراً A inverse B لکھنا ہے، کیونکہ X is equal to A inverse B will be equal to 13/8 -1/2 -1/8 -15/8 half 3/8 5/4 0 -1/4
is to be multiplied with 8, 24, 8. یہ کالم ویکٹر ہے 8, 24, 8. آپ کے پاس جواب آ گیا 0, 0, 8. کیا جواب آیا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ؟ x is equal to 0, 0, 8. That means x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, and x3 is equal to 8. یہ آپ کے پاس جو جواب آیا x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 8. چیک کر لیں, اوریجنل ایکویشنز میں ڈالیں, آپ دیکھیں گے کہ جواب آپ کا صحیح ہوگا. جی جناب, یہ آپ نے جو ایگزامپل دیکھی اس میں ہم نے ایکویشنز کو سالو کیا ہے, اور کس طریقے سے سالو کیا؟ بائی انورشن الگورتھم کے ذریعے. یہ وہی ہم نے لاسٹ ٹائم جو آپ کو بتایا تھا نا الگورتھم, اسی کو یہاں پہ اپلائی کیا تھا, اسی کی مدد سے اس کو ہم نے سالو کیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی ایگزامپل نمبر 5 ہے. ایگزامپل نمبر 5 میں تقریر بہت بڑی ہے لیکن سوال بہت چھوٹا سا ہے. اس کو دیکھ لیجیے گا, بڑا ٹریویل سا کوشچن ہے. میں نے کہا کہ جس میں آپ کو پتا چلے کہ پیچھے تو بہت بڑی تقریر ہوتی ہے لیکن آخر میں ایکویشن جو ہے بڑی چھوٹی سی آتی ہے. اسی طریقے سے کبھی آپ دیکھیں کہ ایکسپریشن بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ایکویشنز بہت بڑی سی آتی ہیں. اس کو سالو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک جو دوسرا ٹاپک ہے, اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایکویشنز ہیں, یعنی ملٹیپل سسٹمز ہیں آپ کے پاس, کیا ہے؟ سالونگ ملٹیپل لینئر سسٹم ود اے کامن کوفیشینٹ میٹرکس. آپ کے پاس ڈفرنٹ لینئر سسٹمز موجود ہیں لیکن ہر ایک کی جو کوفیشینٹ میٹرکس ہے وہ کامن ہے, وہ ایک ہی ہے. یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ax1 is equal to b1, یہ ایک ہے. دوسرا سسٹم ہے ax2 is equal to b2. جی, آپ کے پاس اگر آپ کے سسٹم جو دیا ہوا ہے ax1 is equal to b1 اور ax2 is equal to b2 اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے, جس کے اندر جو کوفیشینٹ میٹرکس a ہے نا وہ ایک ہو, تو اس کو بھی آپ سالو کر سکتے ہیں. جواب کیا آئے گا؟ x1 is equal to a inverse b1 and x2 is equal to a inverse b2. ٹھیک ہے نا, سمپل سی چیز یہ ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اسی کوفیشینٹ میٹرکس کو لینا ہے, اس کا انورس معلوم کرنا ہے اور دوبارہ سے وہی پروسیس لگا دینا ہے. یہ ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کنیکٹڈ سسٹم موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سیٹ آف ایکویشنز دی ہوئی ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جب ٹرانسفارم کریں میٹرکس فارم میں اور سب کی جو کوفیشینٹ میٹرکس ہے وہ اے ہی آ جائے, تو ہم اس کو اسی طریقے سے یعنی میٹرکس انورشن طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. یعنی انورشن الگورتھم کین آلسو بی اپلائڈ اف یو ہیو گاٹ اے سیٹ آف ایکویشنز یا سسٹم آف لینئر ایکویشنز یا ملٹیپل سسٹم آف لینئر ایکویشن. اس کو پھر لے لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس دیا ہوا ہے ax1 is equal to b1, ax2 is equal to b2 and so on so forth, axn is equal to bn. تو آپ کیا کریں؟ a انورس معلوم کریں اور جواب لکھ دیں فوراً. کیسے جواب لکھیں گے؟ جواب آ جائے گا x1 is equal to a inverse b1, x2 is equal to a inverse b2 and so on so forth, xn is equal to a inverse bn. تو یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا, ہم اس کو اس طریقے سے سالو کر لیں گے. تو یہ جناب ہمارے پاس ایک طریقہ کار آ گیا کہ وی کین سالو ملٹیپل لینئر سسٹم ود اے کامن کوفیشینٹ میٹرکس فالوئنگ دا سیم انورشن الگورتھم. آگے چلیں. اب ہمارے پاس ایک تھیورم ہے جسے کہتے ہیں انورٹیبل میٹرکس تھیورم. یہ ایک تھیورم ہے جو آپ کی اسکرین پہ آئے گا, ذرا دیکھ لیجئے گا, اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ امپورٹنٹ اہم تھیورم ہے. The theorem is, let A be a square n by n matrix, then the following statements which are given by, they are equivalent, یعنی کہ ساری کی ساری ایک جیسی ہیں. That is, for a given A, the statements are either all true or all false. تو پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ A is an invertible matrix. اب this statement is true when A is row equivalent to the n by n identity matrix. The third statement is A has n pivot positions. Invertible matrix میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ اس کے n pivot positions ہوتے ہیں. The fourth one is the equation Ax is equal to 0 has only the trivial solution. یہ ہم نے ابھی تھیورم میں بتایا تھا. Fifth is the column of A form a linearly independent set. The columns of A form a linearly independent set. F is
The sixth statement is the linear transformation from x to ax is 1 to 1. And the seventh one, G, is the equation ax equal to b has at least one solution for each b in Rn. Phi eighth, which is H, is the column of A span Rn. Number 9 is the linear transformation x to ax maps Rn onto Rn. J, there is an n by n matrix C such that Ca is equal to I. I repeat, J, there is an n by n matrix C such that Ca is equal to I. K, there is an n by n matrix D such that Ad is equal to I. پہلے جو تھا نا آپ کے پاس جس میں جے میں اس میں لیفٹ انورس بتایا اور دوسرے سائڈ پہ رائٹ. ایل دا لاسٹ ون دیٹ از اے ٹرانسپوز از این انورٹیبل میٹرکس. اس کا پروف دیکھ لیجیے گا, کیا ہوا ہے, نوٹس میں موجود ہے. ایک لاسٹلی دیکھ لیں ایک اسٹیٹمنٹ, لیٹ اے اینڈ بی بی اسکوائر میٹریسز. Now you are given with two square matrices A and B. If AB is equal to I, then A and B are both invertible with B is equal to A inverse and A is equal to B inverse. یہ جو بھی آپ کے پاس ہم نے تھیورم بتایا تھا جس کے اندر آپ کو تقریباً 12 کنڈیشنز بتائی تھی, اور یہ وہی 12 کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم پچھلے 3 لیکچرز کے دوران کرتے آئے. اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ یہ اے ایکس از اکول ٹو بی کا سولوشن اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو یونیک ہوتا ہے. کیا کنڈیشنز ہیں, ان سب کو یہاں پہ ہم نے ایک جگہ پہ سم اپ کر دیا ہے, ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں, کسی وقت تھیورم کے فارم میں, کبھی اسٹیٹمنٹ فارم میں, اینڈ دے آر آن دا سیم تھنگ. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی اے بی از اکول ٹو آئی آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئدر اے از اکول ٹو بی انورس, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اے بی ایک دوسرے کے انورسز ہیں, کہ اگر اے بی از اکول ٹو 1 تو بی از اکول ٹو اے انورس ہوگا, یا ان ادر ورڈز اے از اکول ٹو بی انورس ہوگا. تو یہی ہم نے آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ ساری جتنی کی 12 کی 12 اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک ہی چیز کو ایکسپریس کر رہی ہیں, اور اسی کو کہنے کے مختلف طریقہ کار ہیں, مختلف کنڈیشنز ہیں. کوئی سی بھی کنڈیشن پتہ چل جائے تو دوسری کی کنڈیشن بھی وہی ہوگی. یہ میتھمیٹکس میں جب لاجک کی بات کرتے ہیں نا, آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت دفعہ لاجک کی بات کی تھی, تو یہ قسم کے لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور وہی لاجیکل اسٹیٹمنٹس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کو دیکھ لیں, اور یہ ایک قسم کی سم اپ ہے. ہمارے پاس ایک ایگزامپل 6 ہے. اسی تھیورم کی مدد سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, ہم بتائیں کہ یہ میٹرکس انورٹیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ایگزامپل نمبر 6 ہے, بڑی چھوٹی سی ہے, سادہ سی ہے. یہ دیکھ لیں نوٹس کے اندر اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن ایگزامپل 7 تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے, تو وہ میں آپ کے لیے سالو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, اور اسی طرح سے ایگزامپل 6 بھی آپ دیکھ لیجیے گا. ایگزامپل 7 آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. Now we have to use the invertible matrix theorem to decide if A is invertible where A is equal to, this is a 4 by 4 matrix, 1 2 1 0, 2 4 1 2, 1 0 1 2, 0 1 1 2. تو یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے, اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ whether it is invertible or not. تو وہی ہم نے کیا کرنا ہے, رو آپریشن استعمال کرتے جانے, اور الٹیمیٹلی دیکھنا ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے. جی پہلا اسٹیپ کیا ہے, میٹرکس اے کیا ہے آپ کے پاس 1 2 1 0 2 4 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2. اس میں 2 رو آپریشن اکٹھی لگا دیں جس سے آپ کے پاس فرسٹ کالم میں سیکنڈ ایلیمنٹ تھرڈ ایلیمنٹ بھی 0 ہو جائے. تو دیٹ از اکول ٹو R2 minus 2R1, دیٹ از دا ملٹیپل آف R1 which is minus 2 plus R2, minus 2 times R1 plus R2. The second row operation could be minus 1 times R1 plus R3. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایک میٹرکس آ جائے گی that will be equal to 1 2 1 0 0 0 minus 1 2 0 minus 2 0 2 0 1 1 2. اب ایسا کریں, کیونکہ ہمارے پاس سیکنڈ رو کے اندر
سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ 0 ہے، تو ہم سیکنڈ رو اور تھرڈ رو کو انٹرچینج کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ گئی میٹرکس 1 2 1 0 0 -2 0 2 0 0 -1 2 اور لاسٹ رو میں 0 1 1 2. اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ اس کو 1 کرنا ہے، -2 سے ڈیوائڈ کر دیں سیکنڈ رو کو، یا -1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 2 1 0 0 1 0 -1 0 0 -1 2 0 1 1 2. اب کیا کریں آپ، -1 ٹائمس R2 کو R4 میں ایڈ کر دیں، تو آپ کے پاس ریڈیوس میٹرکس آ جائے گی 1 2 1 0 0 1 0 -1 0 0 -1 2 0 0 1 3. پھر کیا کریں آپ، ایسا کریں کہ جو تھرڈ رو کو -1 سے ملٹیپلائی کر دیں. دا میٹرکس ول بی 1 2 1 0 0 1 0 -1 0 0 -1 2 0 0 1 3. کافی آگے تک پہنچ گئے. ایک اسٹیپ اور کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے، -1 ٹائمس R3 کو R4 میں ایڈ کر دیں. -1 ٹائمس R3 پلس R4 will give you 1 2 1 0 0 1 0 -1 0 0 1 -2 0 0 0 5. اب کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس، اس کو غور سے دیکھیں اس لاسٹ میٹرکس کو، تو آپ کے پاس 4 پیوٹ پوزیشنز ہیں. تو اس لیے وی کین سے دیٹ دس میٹرکس از انورٹیبل بائی انورٹیبل میٹرکس تھیورم سی. جی ایگزامپل 7 جو ہم نے سالو کی، اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک میٹرکس لی، اس میٹرکس کے اوپر رو آپریشن استعمال کی، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایشیلون فارم کے اندر ٹرانسفارم ہو گئی، اور اس کے اندر 4 پیوٹ پوزیشنز ہیں. اور 4 پیوٹ پوزیشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس انورٹیبل میٹرکس تھیورم تھا، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جس کے اندر 12 کنڈیشن تھیں، ان میں سے ایک کنڈیشن یہاں پہ پتہ چلتی ہے، اور وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرکس یہ انورٹیبل ہے. تو ہم نے کیا چیز دیکھی، بیسیکلی 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار تو وہی ہے کہ ڈیٹرمنٹ آپ دیکھیں، اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو معلوم کریں، اگر وہ 0 آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سنگولر ہے یا نان انورٹیبل ہے، اور اگر 0 نہ آئے تو ہم کہتے ہیں انورٹیبل ہے یا اسے نان سنگولر میٹرکس کہتے ہیں. اور یہ جو 12 طریقہ کار ہے، یہ وہی کانسیپٹس ہیں، اس کو دوبارہ سے ہم نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے، اور ہم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن اگر آپ پتہ چل جائے تو میٹرکس انورٹیبل ہوگا، یا میٹرکس کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایکسپلینیشن تھا، یا اس کی ایک لاجیکل اپلیکیشن تھی، جو تھیورم تھا جو ہم نے ابھی آپ کو 12 کنڈیشن بتائی تھی. کوئی سی بھی ایک کنڈیشن یہاں پہ ہم لگا سکتے تھے. اب ہمارے پاس آتے انورٹیبل لینئر ٹرانسفارمیشن. اب ایک ٹرانسفارمیشن ہے نا، مثال کے طور سے کہ ایکس کو آپ اے ایکس میں لے کے جاتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ایکس کو اٹھایا اے ایکس میں لے گئے. اب کیا کر سکتے ہیں، اے ایکس کو دوبارہ ایکس میں کیسے لے کے آئیں گے؟ جی لا سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، انورس ٹرانسفارمیشن لگانی ہے، یعنی انورس میٹرکس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. اب اے ایکس آپ کے پاس جو بھی تھا وہ کیا کرتا تھا، ایکس کے یہاں پہ ایلیمنٹ کو لیتا تھا اور وہاں پہ جا کے ٹرانسفارم کرتا اے ایکس، یعنی کہ وہ بی آ جاتے آپ کے پاس. مثال کے طور سے اے ایکس اکول ٹو بی، تو یہاں پہ لے کے گئے، آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا ود دی ہیلپ آف اے. اسی طریقے سے اے انورس اپلائی کرے تو یہ دوبارہ سے اس کو ٹرانسفارم کر دے گا. یعنی کہ جو کام ایکس کرتا ہے، جو کام اے کرتا ہے ایکس کے اوپر اور جا کے آپ کے پاس اے ایکس بناتا ہے، وہی کام اے انورس اے ایکس پہ کرے گا اور واپس دوبارہ سے اس کو ایکس بنا دے گا. تو اس طرح کی ٹرانسفارمیشن کو ہم انورس لینئر ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ ایک ٹرانسفارمیشن ایس ہے اور دوسری ٹرانسفارمیشن آپ کے پاس ٹی ہے، اور اگر ایس ٹی آپریٹنگ اپون ایکس دوبارہ سے ایکس آ جائے تو ہم کہتے ہیں ایس اور ایکس ایک دوسرے کی کیا چیز ہے، انورس ٹرانسفارمیشن ہے. تو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیجیے گا غور سے. تو ایس انٹو ٹی انٹو ایکس، یا ایس از آپریٹنگ اپون ٹی ایکس، پہلے ایکس پہ ٹی آپریٹ کرے گا پھر ایس آپریٹ کرے گا. سملرلی ادر وے کریں اگر آپ دیکھیں، یعنی ٹی آپریٹنگ اپون ایس ایکس بھی آپ کے پاس ایکس آنا چاہیے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے انورس لینئر ٹرانسفارمیشن، ایکس ٹیکنگ ٹو اے ایکس اینڈ دین اے ایکس برنگنگ ٹو ایکس. تو یہ جو اے ایکس کو دوبارہ ایکس پہ لے کے آئے گا، یہ اے انورس ہی لے کے آئے گا اور کوئی چیز لے کے نہیں آ سکتی. تو اے اور اے انورس ایک دوسرے کی لینئر انورس ٹرانسفارمیشن ہے. یہ ہمارے پاس ایک تھیورم ہے، اس تھیورم کو جلدی سے پڑھتے ہیں.
پھر اس کے بعد لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. یہ آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا تھیورم. The statement of the theorem is, let T be a transformation from Rn to Rn, and let A be the standard matrix for T. Then T is invertible if and only if A is an invertible matrix. In that case, the linear transformation S given by Sx, which is equal to A inverse X, is the unique function which will satisfy these two conditions. The two conditions are, number one, S operating upon T and T in turn operating upon X is equal to X for all X in Rn. The second one is T operating upon S, which has already operated upon X, is equal to X. دوبارہ سے پڑھ لیں یہ 1 اور 2 کو. S within bracket T within bracket X is equal to X for all X in Rn, and T within bracket S within bracket X is equal to X for all X in Rn. اس کا پروف بڑا سمپل سا ہے, ٹریویل سا ہے, دیکھ لیجیے گا. جی تھیورم بڑا سمپل سا ہے, اسٹریٹ فارورڈ سا ہے, اس کا پروف ضرور نوٹ کر لیجیے گا, اور جو ایگزامپل میں نے کرائی ہیں وہ کافی ساری کر لیجیے گا. آج بیسیکلی کچھ کام نہیں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اے ایکس از اکول ٹو بی کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور وہ کیسے کیا ہے کہ اے انورس ہم نے معلوم کیا ہے, اور اے انورس جب معلوم ہو گیا تو ہم نے اس کو بی سے ملٹیپلائی کیا ہے اور ہمارے پاس جواب آ گیا. تو آج کا لیکچر یہیں مکمل کرتے ہیں, اور ایکسرسائزز ضرور کیجیے گا. جی لینئر الجبرا کا لیکچر نمبر 13 مکمل ہو گیا ہے, جس کے اندر ہم نے کریکٹرائزیشن آف انورٹیبل میٹریسز کی بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ میٹریسز یوزفل ہو سکتی ہیں ہمارے پاس سولوشن آف ایکویشنز معلوم کرنے کے لیے. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ بیسیکلی ایکویشنز کو ہم نے سالو کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیسے طریقہ کار؟ 3 اسٹیپس. ایکویشنز لی, اے بتایا, اے انورس معلوم کیا, اے انورس کو بی سے ملٹیپلائی کیا. یہاں پر رکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ پارٹیشن میٹرکس کی بات کریں گے, پارٹیشن میٹریسز کی بات کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, ایکسرسائزز ساری جاری رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.